لیکن مسجد کے مولوی کی 500 روپے تنخواہ زیادہ ہو جائے واویلا مسجد کا پیسہ جی پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. بہترین ذرائع ہے خرچ کرنے کے. اپنے علاقے کے امام اور مؤذن اور خادم کو فعال کرو. تم یہاں سے زکوٰۃ کا پیسہ کراچی بھیجتے ہو, تم اللہ کا خوف کرو, کیونکہ ہم تو غریب سے آدمی ہیں. جتنی ہمارے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور بہترین ذرائع پہ جاتی ہے. ہم اللہ کے مجرم نہ بنیں کہ تمہیں گلی کا یتیم اور گلی کی بیوہ نظر آتی ہے جو تمہارے علاقے میں بلوچستان سے آ کر امامت کرا رہا ہے, تمہارے علاقے میں 40-50 کلومیٹر گوڈ بلاڑی سے آ کر نوکری کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ مہینے کی 8-10 ہزار روپے ہے. کیا وہ تمہیں مولوی نظر نہیں آتا؟ کیا وہ جو تمہارے باتھ روم کو صاف کرتا ہے اور روزانہ تمہاری مسجد کی چٹائیوں پر جھاڑو دیتا ہے, تمہارے لیے بجلی کے پنکھے چلاتا ہے بند کرتا ہے, کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ چاہیے یہ تھا کہ آپ خیرات میں, آپ زکوٰۃ میں اپنی مسجد کو, جن کو زکوٰۃ لگتی ہے, تمہاری مسجد کے قاری, تمہاری مسجد کے مؤذن, تمہاری مسجد کے خادم, ان کو لفافے میں پیک کر کے نیت کر لو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں, لیکن اس کو کوئی آپ کا ہدیہ ہے. اللہ کی قسم آپ کی مسجد کا مؤذن, آپ کا امام خوشحال ہوگا تو اسے امامت کرانے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو نماز پڑھنے کے اندر مزہ آئے گا. مجھے میرے ضلع کا امیر بنایا اتحاد العلماء, بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں. ضلع حافظ آباد میں 435 گوٹھ لگتے ہیں, 4 تحصیلیں ہیں, بڑے بڑے شیوخ 50-50 سال سے حدیث. انہوں نے میرے سر پہ دستار باندھی کہ آپ ہمارے امیر ہو, مجھے ضلع کا امیر بنایا. تمام جماعتیں, خصوصاً جمعیت علماء اسلام, تمام علماء کرام, انہوں نے میرے پگڑی رکھی. تو میں نے اس رمضان میں سب سے پہلا یہ کام کیا, جہاں تک میرے سے ہو سکا میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں. یہ اپنی ساری اپنی بجٹ میں سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 80-88 علماء کے گھرانوں کو آباد کیا. میں نہیں بتاؤں گا میں نے کیا دیا, بے شک ایک کپڑے کا جوڑا ہی دیا ہو, بے شک 5000 یا 1000 دیا ہو, لیکن 80-88 مؤذن, امام, خادمین. اور میری نیت ہے انشاءاللہ, کیونکہ لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں اور 1 گھنٹے کے بعد 10.25 لاکھ لوگ میرا بیان سن کے ہٹ جاتے, 10.25 لاکھ لوگ, جس میں یورپ کنٹری, ایشیائی ممالک, عرب کنٹری, بہت دنیا, ایسے ملک جب میں مجھے پہچان ہی نہیں. 10.25 لاکھ فالوور, میرا 1 ہفتے کے اندر بیان پہنچ جاتا ہے میرا 10.25 لاکھ. تو وہ مجھ پر اعتماد بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ان کے اعتماد کو میں ٹھیس نہیں, یہاں بھی ذمہ دار ہوں, اللہ کے یہاں بھی ذمہ دار ہوں. بس وہ معاف کر دے, انصاف نہ میرے سے مانگے. انصاف مانگا تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ کے یہاں کوئی ایسی کمیٹی بننی چاہیے. میں وڈیروں سے عرض کروں گا, سرداروں سے عرض کروں گا, چودھریوں سے عرض کر دوں گا, دہاڑی پیشہ سے عرض کروں گا, ملازم پیشہ سے عرض کروں گا کہ یہ دیکھو آپ کے بچوں کا مستقبل بنایا انہوں نے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھ کر, آپ کے بچوں کا مستقبل بنایا کچے فرش پر بیٹھ کر, آپ کے بچوں کے ہاتھ کے اندر جنت کے ٹکٹ پکڑانے کا ذریعہ بنے اندھیروں میں بیٹھ کر. آپ اس مدرسے کی حالت دیکھیے, اگر لائٹ چلی جائے تو کون سا سولر ہے. آپ ایک اس نہیں کئی مدرسوں کی حالت دیکھیے, بچے پانی کہاں سے بھر کے لاتے ہیں, روٹی پورے گوڑ سے اکٹھی کر کے لاتے ہیں. اللہ کی قسم میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, آپ دینی مدارس کے طلباء کرام کا دسترخوان دیکھ لیں, یقین جانو آپ کا روٹی کھانے کو دل نہ کرے. تمہارے بچے کو بھوک لگتی ہے, ماں کہتی ہے میں انڈا بنا کے دوں, کھیر کھا لے, دودھ سے پی لے, دودھ سے روٹی کھا لے, شہد لے لے بازار سے. ان کا کون وارث ہے؟ چلو یہ تو مقامی ہے, 1000-1000, 2-2000, 6-6000 کی تعداد طلباء کرام کی. ایک محترم ہے, کیا پتہ رات کے کس پہر کو اللہ سے بیٹھ کے رو کے مانگتا ہے, اور پھر اللہ اس کے مانگنے پر, اس کے رونے پر اللہ ان بچوں, یہ حضور کے مہمان ہیں. ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو اللہ کی تو دعوتیں کرتا ہے, کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی کیا دعوت ہے؟ کہ تیرے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پر دے, تو اسے روپیہ دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے کھانے کو, یہ اللہ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی آپ کی دعوت کیا کروں؟ فرمایا کسی مدرسے میں چلا جا, وہاں کے طلباء کرام کے لیے روٹی کا انتظام کر دے, مدرسے کا طالب علم کھانا کھائے گا اور تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ کوئی کم حیثیت کے لوگ ہیں؟ یہ تو قیامت کے دن ان کے شان کا پتہ لگے گا جب اللہ بغیر حساب کے عرش کے سایہ دیں گے اور نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. دنیا کہے گی اللہ ان سے حساب کیوں نہیں لیتا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تھوڑا حساب دے کے آئے,
قرآن کے لیے ماریں انہوں نے کھائی، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ماریں انہوں نے کھائی، صحابہ کی دفاع کے لیے شہادت کے رتبے ان کو ملے، پاکستان کے استحکام کے لیے قربانی انہوں نے دی، قرآن کی کہیں توہین ہوئی مال جان یہ لے کے پیش ہو گئے، ختم نبوت پر انگلی اٹھی مال جان لے کے یہ پیش ہو گئے۔ میرے عزیزو اسی طرح ملک پاکستان یا نفاذ شریعت کے قانون کو نافذ کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوئی، یہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کبھی کراچی سے اسلام آباد کبھی کراچی سے پشاور پہنچے۔ تنخواہ ان کی کتنی تھی؟ 8,000، گاڑی کا اندر کرایہ کتنا تھا؟ 5,000۔ اور بھائی تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ جماعتیں پورا کرایہ دیتی ہیں؟ یہ نظام تو سارا اللہ ہی کے توکل پر چل رہا ہے، جہاں سے ہمیں ہر چیز کا دین کا تحفظ ملے ان چیزوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ ان کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مدارس دینیہ کی دیکھ بھال کرو گے میرے بھائی، اپنے علاقے کے امام مؤذن کے لیے کوئی کمیٹی بناؤ گے، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ یہ ائمہ اکرام تمہارے لیے خطبہ حضرات دعا کریں گے، اور ان کی دعا کو آسمان پر پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ تو اپنے علاقے کے یہاں کیا بنتا ہے؟ دنیا کی کالج یونیورسٹی میں جاؤ، انسان نہیں بنتا، حیوان بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری ملتی ہے، پروفیسر ٹیچر حضرات ہوں گے، معذرت کے ساتھ میں یوں نہیں کہتا کہ وہ بے حیائی سکھاتے ہیں، میں یوں نہیں کہتا کہ وہ بدبختی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ بتلائیے کہ اسکول کالج کو این جی اوز کی طرف سے مدد ملتی ہے، اسکول کالج کو پاکستان کی طرف سے فنڈنگ ملتی ہے، لیپ ٹاپ ملتے ہیں، بچوں کو سولر ملتے ہیں، لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ 4 شیڈول ان کو کیا ملتا ہے؟ زبان بندی ان کو کیا ملتا ہے؟ 4 مہینے کی قید۔ اگر یہ ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر لے تو سونڈ کے ساتھ اس کو اندر کر دیا جاتا ہے، اس کا یہی قصور ہے، یہ کنجری کا گانا نہیں گاتا، اللہ کا قرآن سناتا۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود پاکستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے سکول کالج کو سہولتیں ملیں، کہیں سے اے سی کا عطیہ، کہیں سے بینچز کا عطیہ، کہاں سے لاکھوں روپے تنخواہیں، لیکن پھر ناکام ہیں، مقام ہے۔ محمد کی یونیورسٹیاں کامیاب ہیں۔ آپ کے علاقے کے دفاتر کے اندر کرسیاں خالی ملیں گی، آپ کے علاقے کے دفاتر کے اندر ویکینسی خالی ملیں گی، کیوں؟ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کرسی خالی ہے، لیکن اللہ کی تیری قدرت پر قربان جاؤں، سبحان تیری قدرت پر قربان۔ علاقے کی کسی مسجد میں چلے جاؤ، خدا کی قسم تمہیں 5 وقت اذان بھی ملے گی، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر امام بھی ملے گا، رمضان میں تراویح کے لیے قرآن سنانے والا گھر گھر ملے گا، در در ملے گا، ہر بیٹھک میں ملے گا، ہر ایوان میں ملے گا، لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ ملے گا، مدرسوں میں ملے گا، مسجدوں میں ملے گا، لیکن اس کی دیکھ بھال کے لیے کیا؟ زکوٰۃ، صدقہ، بیمار گھر میں کوئی مرا تو دیکھ پکڑ آ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہوا تو وہ بکری جسے کسائی نہ خریدے وہ صدقہ دے دیا، لیکن یہ پھر بھی لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا کی قسم مدارس کے اندر پگڑی اور داڑھی والے، پتلون والے، خدا کی قسم ان سے کفر نہیں ڈرتا جتنا داڑھی اور پگڑی والوں سے کفر ڈرتا ہے۔ ایک اللہ نے ایک شخصیت کے سر پر عزتوں کا تاج رکھا، جس کو امام انقلاب کہا گیا، جس کو قائد جمعیت کہا گیا، جس کو مولانا فضل الرحمان کہا گیا، مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی کی فکر جس کو کہا گیا، انور شاہ کاشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی خواب کی تعبیر کہا گیا۔ رب کعبہ کی قسم جب وہ پریشان ہوتا ہے تو حضور کے روزے پر جا کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، مدینے والے سے مشورہ کرتا ہے کہ امت مصیبت کے بھرموں میں پھنسی ہے تو کیا کروں؟ گالیاں سن کر اسٹیجوں پر لوگوں کی گلے شکوے برداشت کر کر خدا کی قسم نفاذ شریعت کے لیے، ملک پاکستان کے بچانے کے لیے اور ملک پاکستان کی بقا کے لیے ایک نہیں بلکہ اس کی نسلیں کام کر رہی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، قرآن بھی کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس وقت الحمدللہ ایک دینی جماعت ہے، اور بھی ساری دینی جماعت ہے،
بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ نے سیرا اس قائد کے سر کے اوپر سجایا ہے۔ ایک جماعت ہے جس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے کیا نام ہے؟ ہمارے قائد کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، کیا نام ہے؟ قائد سندھ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر راشد محمود سمرو۔ تو میرے عزیزوں، وہ تمہارے دلوں میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری موتمیتوں میں، تمہارے جلسوں میں جب بلاتے ہو آتا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں ووٹ کے لیے بلا رہے ہیں کہ ووٹ ایمان کا علامت ہے، ووٹ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، ووٹ ایک ایمانت ہے۔ میں کسی وڈیرے کو یا کسی پارٹی کی یا کسی کینڈیڈیٹ پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں نے جس کے اندر کردار گفتار دیکھی، جس کو میں نسل در نسل جانتا ہوں، میرے بڑے جانتے ہیں، میرے بڑے جن کے مشن پر کام کرتے رہے، وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو آپ حضرات سے میں توقع رکھتا ہوں، جو الیکشن آ رہا ہے، کیا آپ جمعیت کے پینل پر کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دو گے؟ کون کون دے گا؟ سارے ووٹ دو گے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے ہر ایک کو آزمایا، پھر آزماؤ، لیکن دینداروں کو آزماؤ، اور دیندار کو اس وقت آزماؤ جب اس کے پاس اختیار بھی ہو، اور کم از کم سود کی نحوست کو تو ختم کرنے کے لیے محنت کرے گا، شراب کے لائسنسوں پر پابندی لگائے گا، زنا کے اڈوں کے لائسنسوں کو ختم تو کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آواز تو لگائے گا، اذان کے بعد قانون نافذ کر دے گا، خبردار کوئی دکان پر نہ آئے نظر نہ آئے، بلکہ اذان کے بعد اللہ کے گھر کے اندر نظر آئے، خبردار کوئی بچہ بڑا گھر کے اندر نہ ہو، جب اذان کی آواز آ جائے بستر والے کو بستر چھوڑنا پڑے گا، ڈیرے والے کو ڈیرا چھوڑنا پڑے گا، اتاق والے کو اتاق چھوڑنی پڑے گی، گھر والے کو گھر چھوڑنا پڑے گا، کارخانے والے کو کارخانہ چھوڑنا پڑے گا، بنی والے کو بنی چھوڑنی پڑے گی، کاروبار والے کو کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بلاوا دکان کا نہیں آیا، بلاوا اب پروردگار عالم کا آ گیا ہے۔ یہ قانون ہر گھر کے اندر تعلیم عام ہوگی، کم از کم یہ قانون تو پاس نہیں ہوں گے کہ میوزک کا پیریڈ، گانے بجانے کا، بچوں کو گانا اور ناچ سکھانے کا پیریڈ کلاسوں میں، اس پر تو پابندی ہوگی، بلکہ یہ قانون پاس ہوگا کہ جو 7 گھنٹے کی کلاس کے اندر آدھا پونا گھنٹہ قرآن کریم کی تعلیم کا، زور کی نماز۔ جب میرے عزیزوں اعلان ہو، پچھلی حکومتوں میں ایک دفعہ ہوا تھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پڑھتے تھے، زور کی نماز یونیورسٹیوں کالج اسکولوں کے اندر لوگ لاگو کر دی گئی تھی، خدا کی قسم چھٹی نہیں ہوتی تھی جب تک اسکول کے اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خدا کی قسم اللہ کرے کوئی ایسا ہمیں عادل حکمران دے دے، ہمارے قائد کی صورت میں اللہ کوئی ملک پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کو ترقی دینے والا اللہ ہمارا قائد ہمیں کوئی دے دے، جو ہمارے ملک کا بھی خیال کرے اور ملک میں بس رہنے کا بھی خیال کرے۔ میں نے خدا کی قسم کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کی، لیکن میں نے تائید کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، جن کے عملوں کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ ووٹ دو گے؟ ووٹ دو گے؟ بغیر کسی مزاحمت لڑائی کے، کسی کی مخالفت کے بغیر دو گے؟ علماء کو پاس کراؤ گے، آگے لاؤ گے، کامیاب کراؤ گے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد سندھ ڈاکٹر راشد شہید، ڈاکٹر خالد شہید سمرو صاحب کو زندہ باد، قائد سندھ ڈاکٹر راشد محمود سمرو صاحب، ناصر محمود سمرو صاحب۔ یہ اللہ کی قسم یہ علماء حق کی نشانیاں ہیں، ان کی قدر کر لو، جو آنے والا وقت اتنا پرفتن آ رہا ہے، خدا کی قسم ان جیسے لوگ تمہیں دھرتی پر نظر نہیں آئے۔ ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج تمہیں امریکہ والے اچھا نظر آ رہے ہیں، آج تمہیں یورپ والے اچھے نظر آ رہے ہیں، انگریز چٹی چمڑی والا اچھا نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے پاکستان کے اندر کیا رکھا ہے، وہاں جا کے دیکھو صفائی ستھرائی ہے، وہاں جا کے دیکھو دھوکہ نہیں دیتے، وہاں جا کے دیکھو جھوٹ نہیں بولتے۔ رب کعبہ کی قسم تمہیں ان کی اچھائیاں نظر آئی، ان کی برائیوں پر ان اچھائیوں کو دیکھ کے پردہ کیوں ڈال دیا؟ وہاں جا کے دیکھو دھوکہ نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھو کہ کرپشن نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھو جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں وہاں جا کے دیکھو بیٹی کی تمیز کوئی نہیں ہے، بہن کی تمیز کوئی نہیں ہے، ماں کی تمیز کوئی نہیں ہے،
بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ بھائی بدکاری کر رہا ہے، ماں کو ٹیشو پیپر سمجھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، بیوی کہیں اور جا رہی ہے، مرد کسی اور کے بستر پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کا احسان ہے، کرپشن ضرور ہے، جھوٹ ضرور ہے، لیکن بد امنی ضرور ہے۔ لیکن اس ملک پاکستان میں بسنے والوں میں اتنی غیرت ہے کہ بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ میں دسمبر کے مہینے میں ملک شام گیا، لبنان گیا، عراق گیا، اللہ اکبر، میرا عزیزو فلسطین اردن کے بارڈر پر گیا، ان 3 ملکوں کے اندر گیا۔ میں نے ایک بچی کے سر کے اوپر چادر اڑا دی، وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی بھائی تم بلال کی اولاد ہو یا آسمان سے فرشتے آئے ہو؟ عربی شامی زبان میں بولنے لگی، کہنے لگی تم بلال کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی پھر آسمان سے فرشتے اترے ہو، ملائکہ اترے ہو؟ نہیں نہیں۔ کہنے لگی پھر تم اتنے غیرت والے کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو آج سے پہلے اتنے غیرت والے کہیں سے نہیں دیکھے، کیونکہ میں سندھ سے ہوتا ہوا کراچی سے ملک شام گیا، میں پروگرام کرتا گیا، مجھے اتنی ساری سندھی ثقافت اجرکیں ملی تھی، میں نے گاڑی میں رکھنے کے بجائے ساری بیگ میں اپنی گھر والی سے رکھوا لی، کچھ اس کے بیگ میں کچھ اپنے بیگ میں رکھ لی، جہاں جاتا میں ہدیہ چادر کا دیتا جاتا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوا، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کا موقع ملا، حضرت سری سکتی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کا موقع ملا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، محدث کبیر رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ بن وحانی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم بن عقیل کے بچوں اونو محمد کی قبروں پہ جانا ملا، کربلا کے اندر امام موسیٰ کاظم کیا جانا ہوا، اللہ اکبر، تقی علی کیا جانا ہوا، بڑی بڑی خانقاہوں میں جانا ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ والوں کی قبروں پہ بیٹھ کے اللہ والوں سے فیض لے کے آیا۔ اس ملک کے اندر جا اتنے بڑے اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے، میں نے ایک بچی کے سر پہ چادر ڈالی، خدا کی قسم وہ بچی دھاڑے مار مار کے رونے لگی اور کہنے لگی تم کون لوگ ہو جہاں ہمارے روزانہ رات کو کپڑے اتارے جاتے ہیں؟ تم کون لوگ ہو جو غیرت والی چادریں اڑانے کے لیے آ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا پاکستان سے علماء کرام آئے ہیں یا شیخ عباس الحسینی کی دعوت پر آئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اور زلف مبارک کا بال لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی میرے لیے دعا کرو، مجھے پاکستان لے جاؤ، بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ میری بیوی سے کہنے لگی تو مجھے اپنی سوکن برداشت کر لے، 15 16 17 سال کی تھی، کہنے لگی اس سے میری شادی کرا، میرا نام دے دے، اس ملک میں رہنا نہیں چاہتی، پاکستان میں غیرت ملے گی، پاکستان میں پردہ ملے گا، پاکستان میں حیا ملے گی، بہنوں کو پیار ملے گا، بھائیوں کا پیار ملے گا، ماں باپ کا پیار ملے گا۔ مجھے کہنے لگی دعا کر، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی دعا کر میں پاکستان چلی جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نے دعا کی یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، اللہ اسے پاکستان بھیجنے کا ارادہ تو تبدیلی فرما دے۔ جب یہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترے گی، یہ تو دوپٹہ لینے کے لیے آئی ہے، یہ تو برقع لینے کے لیے آئی ہے، یہ تو غیرت لینے کے لیے آئی ہے، الہی جب کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترے گی، یہ سروں سے دوپٹہ اترا دیکھے گی، یہ پینٹ شرٹ پہنا دیکھے گی، تنگ لباس پہنا دیکھے گی، مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے گی، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے دیکھے گی، دوپٹہ تو دور کی بات ہے، کملی اے اللہ اگر ہماری حالت کو اس نے دیکھ لیا کہ اسلام سے ہی منہ موڑ کے نہ چلی جائے، کلمہ ہی چھوڑ کے نہ چلی جائے، اور یوں نہ کہہ دے کہ ہم دوسرے ملکوں میں رہ کر مسلمان ہیں، تم پاکستان میں اسلامی ملک میں رہ کر کافر بن رہے ہو۔ اپنی حالت دیکھی ہم نے۔
ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، ہمیں تو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ لاری اڈے کے اوپر چلے جاؤ، بس اسٹینڈ کے اوپر چلے جاؤ، بس کے باہر شیشے پہ لکھا ہوتا ہے یا لڑکی کلنڈری کرے گی، اللہ اکبر، آئیے عورت کے ساتھ سفر کیجئے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، عورت آتی ہے تمہارے سے پوچھتی ہے پانی چاہیے، آنکھوں کی حیا کہاں چلی جاتی ہے، غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے۔ نوجوان بالوں کے پف بنا کے خوشبو لگا کے بیٹھے، سیٹ سے باہر ایسے کونی لگا کے تاکہ وہ آئے تو ٹکرا کے جائے، جائے تو ٹکرا کے جائے۔ اے مسلمانہ، غیرت کے ناخن لے، ہوش کر، اگر تو خدا کی قسم یوں کر کے کونی مارے گا، مالک کائنات بھی غیرت کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج تو نے کسی کو گونی ماری، جب تک تیری بیٹی کو کوئی گونی نہیں مار دے گا، تیری بیٹی کے کپڑے نہیں اتار دے گا، میں موت بھی تیرے دروازے پر آنے نہیں دوں گا۔ دو عذاب ہے، دو بدلے، دو ظلم ایسے ہیں جن کا بدلہ انسان کو موت سے پہلے ملتا ہے۔ پہلا میرے عزیزو، کسی کے ساتھ ظلم کرو تو بدلہ دنیا میں ملے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرو اس وقت تک موت نہیں آتی جب خدا کتا بلا نہ کہلوا دے، خدا سور نہ کہلوا دے۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، حلال کی موت نہیں مرے گا، حرام کی موت مرے گا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، بغیر ایمان کے مرے گا، بغیر کلمے کے مرے گا۔ میرے عزیزو، محلے والی کو چھیڑا، پڑوسن کو چھیڑا، تیرے سے چاچے کی بھی دھی نہ محفوظ رہی، تیرے سے ماں محفوظ نہ رہی، تیرے سے مامی محفوظ نہ رہی، مامی کی بیٹی محفوظ نہ رہی، تیرے سے سالی محفوظ نہ رہی، تیرے سے ساس محفوظ نہ رہی۔ رکشے والا بھی خدا کی قسم اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے، ٹھیلے والا، سبزی بیچنے والا بھی نافرمانی کر رہا ہے، فروٹ بیچنے والا بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، تگاریاں اٹھانے والا، 20-20 گھنٹے اٹھانے والا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، حلال روزی کمانے والا بھی بے غیرتی کر رہا ہے۔ جب اس کی دکان پر کوئی حوا کی بیٹی آتی ہے، سر سے بغیر تک دیکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کا تو پردہ جاتا ہے، لیکن ایمان والے تیری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ دو ظلم امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، آپ نے فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر کسی پڑوسن سے زنا کرے گا بدلہ تیری بیٹی سے لیا جائے گا، اگر کسی محلے والی سے کرے گا اللہ اس وقت موت نہیں دے گا جب تک تیری بچی کے کپڑے نہیں اتروا دے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنی امیری پر، اپنے وڈیرے شاہی پر، اپنی چودراہٹ پر، اپنی سیٹ میموری پر تو جو چاہے کر سکتا ہے؟ خبردار، خدا تو نہیں، خدا میں ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کبھی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کبھی کہہ رہا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پالن نہار اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، بیٹا بیٹا دینے والا اللہ، روتے ہوئے کو ہنسانے والا، پچھڑے ہوئے کو ملانے والا، اجڑے ہوئے کو بسانے والا، اجڑی گودوں کو آباد کرنے والا، آباد گودوں کو اجاڑنے والا، کبھی آنسو خوشی کے دینے والا، کبھی آنسو خوشی کو غمی میں تبدیل کرنے والا، کبھی اٹھا کر تخت پر بٹھانے والا، کبھی تخت سے اتار کر تختہ دار پہ چڑھانے والا کون ہے؟ ذرا 5 مرتبہ کہو اللہ۔ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ مالک بھی تو، خالق
خالق بھی تو، رازق بھی تو، پالن نہار بھی تو، عزت ہے تیرے پاس، دن رات کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، بندے تیرے قبضے میں، انسان تیرے قبضے میں، جانور تیرے قبضے میں، حیوان تیرے قبضے میں، فرشتے تیرے قبضے میں، پہاڑ تیرے قبضے میں، سورج چاند ستارے چمکنے میں بجھنے میں تیرے قبضے میں، پانی کی لہریں اٹھنے میں بیٹھنے میں تیرے قبضے میں، سمندر چلنے میں تیرے قبضے میں، ہوائیں چلنے میں تیرے قبضے میں۔ ساری دنیا نے زور لگا لیا، لوگوں مسجدوں میں دعائیں کرا لی، لوگوں نے ختم پڑھوا لیے، لوگوں نے میرے صلاۃ الاستسقاء پڑھ لی، بارش کی دعا پڑھ کے دعا کر لی۔ مالک نے کہا تم سجدے میں سارے پڑھ جاؤ اور زور لگاؤ، میں ایک قطرہ نہیں دوں تو کوئی میرے سے پانی کا قطرہ لے نہیں سکتا۔ اے لوگوں، فصلوں کو تم نے پیسہ دیا، تم نے کھاد دی، تم نے اسپرے دی، تم نے پانی لگایا، اور فصلوں کو دیکھ کے کہنے لگے کم سے کم 65 من پیداوار ہوگی، میں نے 25 من کو کھینچ کر 65 کو میں نے 35 میں کر دیا۔ ہے کوئی مائی کا لال آئے میرے سامنے اپنے گھٹے ہوئے کوئی بڑھا کے دکھائے، میرے گھٹے کو کوئی بڑھا کے دکھائے، یا میرے بڑے کو کوئی گھٹا کے دکھائے۔ یارو ہم روزانہ رات کو کیا کرتے؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 4 سنت پڑھے، 4 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھے، 2 نفل پڑھے، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدد بھی تیرے سے مانگوں گا، مالک بھی تو، قادر بھی تو، خالق بھی تو، تیرا ہی شکر ادا کروں گا، پالن نہار بھی تو، حاجتیں پوری کرنے والا تو، مسئلے حل کرنے والا تو، بیٹے بیٹی دینے والا تو۔ جب کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے جب گھر کی طرف جاتے ہیں تو وعدہ بھی بھول جاتا ہے، خدا بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو روزانہ کہہ رہا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک؟ یہ تو کہہ رہا روزانہ، پانی مت ونا توکل، وہ تیرے پر توکل کر رہا ہوں۔ سلام پھیرا، کہتا مر گیا مر گیا۔ اللہ کرے یہ تجھے کیا؟ ابھی تو 2 منٹ پہلے کہہ رہا تھا مالک بھی میری زندگی کا، خالق بھی میری زندگی کا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، تو ہے تو یہاں کہہ رہا ہے میں جو چاہوں کر کے دکھا دوں۔ جھوٹے۔ ملازم مالک کے آگے جھوٹ بولے مالک برداشت نہیں کرتا، مرید پیر کے آگے جھوٹ بولے پیر برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کے آگے جھوٹ بولے باپ برداشت نہیں کرتا، شاگرد استاد کے آگے جھوٹ بولے استاد برداشت نہیں کرتا۔ واہ میرا اللہ تیرا کتنا حوصلہ ہے، واہ اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، کھا کے تیرا گیت کسی اور کے گئے پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ مالک پیدا تو نے کیا، وجود تو نے دیا، روزی نے دی، لیکن تیرا شکر ادا کرنے کے لیے 8 دن کے بعد بھی جمعے میں نہ آئے تو پھر بھی ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ رات کو تیرا کھایا، صبح اٹھ کے تیرا کھایا، پانی تو نے دیا، شربت تو نے دیا، یا اللہ میں نے جو مانگا تو نے انکار نہیں کیا۔ پھر مالک کہتا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او میرا بندہ پھر تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، تیرے بندے ہونے کا میں نے حق ادا کر دیا۔ بچپن میں تجھے دودھ کی ضرورت تھی، او میرا بندہ تجھے دودھ کی فیکٹریوں کا پتہ نہیں تھا، تیری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، تجھے ماں کے دودھ تک کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ ماں کے دودھ کو منہ میں لے کر چبانا کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اس میں سے دودھ نکال کر تیرے پیٹ کو بھرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ تیری پوٹی اللہ غنی، آج بستر پہ پڑ جا، 7 بچے تیرے، 4 بچیاں تیری، اگر تو فالج کے مرد میں پیشاب پخانہ کر دے دھونے والا کوئی نہیں، تو 2 سال ماں کی گود میں پخانہ پیشاب کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تیری ماں کی دل کے اندر اور تیرے باپ کے دل کے اندر محبت تیری کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ جب تو کچھ نہیں تھا اس وقت تو سب کچھ میں تیرا کرتا تھا، پوٹیاں میں نے تیری دلوائی، پیپر میں نے تیرے بدلوائے، عید کے دن آئے تیرے باپ نے اپنے کپڑے نہ بنائے، تجھے پگھوڑے میں جوڑے میں میں نے نہیں پہنائے، تیرے پیر میں جوتے نہیں پہنائے، تیرے برتن کی ضرورت پڑی کیا میں نے نہیں دی، گرمی سردی کے لیے بستر کی ضرورت نہیں پڑی میں نے نہیں دی۔ اتنا سا تھا، نہ اہل تھا نہ کارا تھا، گھر کا نہ کام کا تھا، دشمن اناج کا تھا، 3 وقت کھلاتا کون تھا؟ تو ای کر
کرتا تیری ماں تیرے سر میں تیل ملتی، تو کرتا تیری ماں تیرا سینہ ملتی، تو رونے لگتا تیری ماں کہتی تجھے گرمی لگی ہے، تو ہاتھ پیر مارتا تیری ماں کہتی تجھے سردی لگی ہے۔ او میرا بندہ تو رو کے دکھاتا تیری ماں تیرے سر میں خارش کرتی، تو رو کے دکھاتا تیری ماں کہتی کمر میں خارش ہو رہی ہے۔ اے میرا بندہ تو رو کے دکھاتا، تو نے یوں تو نہیں کہا ماں میں نے ٹٹی کر دی، ماں میں نے پیشاب کر دیا، تو نے رو کے دکھایا تیری ماں کو پتہ لگا تیرا پیمپر گندا ہو گیا ہے۔ تیری ماں مہندی لگا کے بیٹھی تھی، تیری ماں جاڑے کے موسم میں سردی میں دھند میں ٹھٹر رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، سارے ہیٹر والے کمرے میں دروازے کبٹ بند کر کے رضائیوں میں لیٹے تھے، جب تو نے پیشاب کے بستر گندا کر دیا، کون تھا جس نے تیری ماں کو اٹھا کے تیرے لیے نوکرانی بنا دیا؟ او میرے ویرا، او جوان، 10,000 کا ملازم دکان پہ رکھتا ہے، 15,000 کا ملازم دکان پہ رکھتا ہے، کہتا ہے سائیں میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ کہ دکان کا کام کرنا ہے، جو دکان کا کام کرے وہ گھر کا نہیں کرے گا، جو گھر کا کام کرے وہ دکان کا نہیں کرے گا۔ کہتا ہے سائیں کام زیادہ لیتا ہے، پیسے کم دیتا ہے، میری پگھار بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے۔ وہ ایک ملازم 10,000 کا ایک سے دوسرا کام نہیں کرتا۔ یہ نوکر کون ہے؟ تیری ماں ہے۔ اللہ اکبر، جو رات کو بھی نوکرانی کرتی ہے، دن میں بھی نوکری کرتی ہے، صبح بھی نوکری کرتی ہے۔ او میرے ویرو، او میرے سنگیو، اتنے اتنے بچے، کیا آپ کو مجھے نیند آتی ہے؟ ہم 12 بجے اٹھتے ہیں، تیری میری ماں نوکر بن کے صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، کئی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے گی، کئی تیرے میرے گندے کپڑوں پہ مشین لگائے گی، کہیں آپ کو مجھے ناشتہ بنا کے دے گی، گلی لکڑیوں کو سکھائے گی۔ بھوک مجھے لگی، فکر میری ماں کو، کپڑے گندے میرے ہوئے، فکر میری ماں کو، کمرہ میرا گندا ہوا، فکر میری ماں کو، بستر میرا بچھے گا، فکر میری ماں کو۔ یہ بڈڑی تیرے بچپن میں جب کبھی چرپائی اٹھا کے لاتی ہے، کبھی پیاز کاٹتے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی سبزی کاٹتے اللہ اکبر اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی گھی کا چھینٹا پڑے اتنا بڑا چھالا پڑ جاتا ہے، تھوک مار کے تھوک لگا کے پھر تیری روٹی پکاتی ہے، کبھی اس کی آنکھ میں آگ چلی جاتی ہے، کبھی گرمی کے موسم میں اس کے جسم پر اتنے بڑے بڑے دانے نکل جاتے ہیں، کبھی اسے بخار ہوتا ہے، کبھی سر پہ پٹی باندھتی ہے، پھر بھی چولہے کے آگے ہوتی ہے۔ بتا بتا کبھی تجھے گندا کپڑا پہنایا؟ بتا بتا میرا بندہ کبھی تجھے رات کا پرانا سالن کھلایا؟ بتا میرا بندہ کبھی تجھے سوکھی روٹی کھلائی؟ اور میرا بندہ جب اتنا سا تھا میں نے تیرا خیال کیا، تو 25 سال کا جوان ہو کے مجھے میرا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، میں نے پگوڑے میں کہا یہ میرا بندہ ہے۔ اے بندے تو نے جوانی میں کبھی نہیں کہا یہ میرا اللہ ہے، بلکہ یوں کر کے تو نے مونچھیں مروڑ کے مجھے دکھایا، یوں کر کے دکھایا، یوں مجھے گھور کے دکھایا، کہتا کر لے جو تو کرنا ہے، میں بھی دیکھوں تو کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا حبیبہ اپنے امتیوں سے کہہ دو، ان گستاخوں سے کہہ دو اپنی گردن کا سریا ذرا سیدھا کر کے رکھے، ورنہ میں گردن توڑنے پر بھی قادر ہوں۔ ان کو گو ذرا بندے کے پتر بل کے رو، میں بڑے بڑے جسموں پر فالج گرانے پر بھی قادر ہوں۔ ان کو گو ذرا سنور کے ذرا سنبھل کے رو، اگر میں سنوار سکتا ہوں تو چہرے کی حالت بھی بگاڑ سکتا ہوں۔ خبردار مجھے مروڑ کے مجھے مت دکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں مجھے مروڑا نہ کرو، مجھوں کو لمبا نہ رکھو، جو امتی مجھے یوں کر کے مروڑتا ہے رحمت عالم، ہادی عالم، اللہ اکبر، فخر دو عالم، جہان دو عالم، حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو امتی یوں کر کے مونچھیں مروڑتا ہے، رحمت والا نبی رو کے کہتا ہے او ظالمہ اس کو کہہ دو مونچھیں نہ مروڑ۔ جو تکبر میں مونچھیں مروڑتا ہے وہ مونچھیں نہیں مروڑتا، بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہے۔ اے لوگو، ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس سے نہیں، ہمارا تعلق اسلام آباد کے اسمبلی ہال سے نہیں، اور ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم تم یہاں بیٹھ کر پیر ماڑی پر درود پڑھو، مدینے پہنچتا ہے، مدینے سے سلام آئے تو پیر ماڑی والوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، تکلیف تجھے ہو دکھ وہاں ہوتا ہے، اور میرے بندے پریشان ہم ہوتے ہیں، دعائیں وہاں ہوتی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپوں سے زیادہ خیال کرنے والا، بھائیوں سے زیادہ احترام کرنے والا، اللہ اکبر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اللہ اکبر، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا کون ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر
گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے، وہ نبی کبھی سجدوں میں پڑا ہوا ہے، وہ نبی کبھی طائف کی گلیوں میں لہولہان پڑا ہے، وہ نبی کبھی احد کے اندر اللہ اکبر دانت شہید کروا کے لیٹا ہوا، اللہ اکبر۔ میرے عزیز و حضور علیہ السلام کو کسی نے پتھر مارا، میرا نبی احد کے گڑھے میں جا کے گر گیا، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا چہرہ لہولہان ہو گیا، رحمت دو عالم کے خود کے کھول کے دو ہلکے لوہے کی ٹوپی کے اندر چپ گئے، حضور کے دانت مبارک باہر نکل گئے، اللہ اکبر۔ اور اب سعودی حکومت نے وہ گول دائرہ وہ سوراخ بھر دیا، حضور جب میرے عزیزوں آپ زخمی ہوئے، آپ نے یوں کر کے پہاڑی کی طرف سر کیا اور آپ نے یوں کر کے سر رکھا، اللہ نے پہاڑ کو کر دے گیا تکیے سے زیادہ نرم ہو جا، باقی گوشت سے زیادہ نرم ہو جا، یا عام آدمی نہیں سر رکھ رہا، آمنہ کا لال سر رکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا اب تو سعودی حکومت نے وہ ختم کر دیا، جب رحمت دو عالم نے سر رکھا اتنا بڑا سر کا حالہ بن گیا، اور ایک پتھر یوں کر کے آ گیا، اللہ اکبر۔ حضرت علی نے یوں کر کے ہاتھ مارا، مولا علی کا ہاتھ وہاں چھپ گیا، اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ پتھر آپ پہ گر رہا تھا، اور میں نہیں یہ پتھر گر نہیں رہا تھا، بلکہ قریب ہو کر میں محمد کی گال کا بوسہ لے رہا تھا، اور جس کو پتھر پہچان جائے، جس کو حجر پہچان جائے، اور قربان جاؤں میں آمنہ پر، سیدہ آمنہ پر۔ جب دادا عبد المطلب